فرسٹ ٹائم آپ کو کسی تنظیم نے کہا تھا یا اپنے دل میں خیال آیا کہ یار ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے، 295C نہیں ہے، 295A ہے، اور کیونکہ اس نے باقاعدہ طور پر کہا ہے میں نور ہوں، مجھے فرشتہ آتا ہے اور آ کر مجھے دم دے کے جاتا ہے، مجھے نبوت مل گئی، جو اسلام کا سراسر مذاق ہے۔ سیکنڈ وہ بیل لے کے جا بھی رہی ہے اور رابعہ پیرنی کی آزادی کی خواہش مند ہے۔ میرا جسم میری مرضی والی، اس طرح کی NGOs ہیں۔ 295C کی سزائے موت ہے صرف۔ جس طرح کا بھی یوٹیوب چینل ہے نا، وہ اس ٹائم ایکس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ انہوں نے جس طرح کی بغیرتی کی، اور یوٹیوبرز انہیں کہنا اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ نصیر، آپ دیکھ رہے ہیں RNN TV اینڈ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں اس ٹائم موجود ہوں خدام ختم نبوت لائٹس فارم پاکستان میں، جہاں پر میرے ساتھ بہت ہی معروف بچہ موجود ہے جو کہ اسلام سے محبت بہت زیادہ کرتا ہے، عقیدت و احترام بھی کرتا ہے۔ یہ وہی بچہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نازیبہ الفاظ استعمال کرنے والی لڑکی جس کا نام رابعہ جعلی پیرنی تھا، اس نے بہت زیادہ ویلگر اور گھٹیا اسلام کے خلاف زبان استعمال کی۔ اس نے نعوذ باللہ کہنا چاہیے، ختم نبوت کے اوپر بھی بے شمار باتیں کی، اور اس نے کہا مجھے سجدہ فرشتوں نے کیا، مجھے نبوت ملی، میں اسلام نافذ کروں گی۔ مطلب گھٹیا اور بےہودہ گفتگو کی، جس کو ساری دنیا نے سنا اور توبہ توبہ کی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے الحمدللہ ہمیں فخر ہے، کوئی بھی مسلمان اپنے جان مال سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کی خاطر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری باتیں، سارے معاملات، چونکہ مذہب ہے، مذہب کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ بچہ ہے جس نے انیشیٹو لیا۔ آج ہمیں پتہ چلا تھا کہ رابعہ نے اپیل لگائی ہے 295C کے تحت، اس کے خلاف درخواست گئی، اس بچے نے پرچہ کروایا۔ یہ سارے معاملات آپ جیسا کہ جانتے ہیں۔ اب معاملہ یہ چل رہا ہے کہ رابعہ نے اپنی جو ہے ضمانت کی درخواست عدالت میں جمع کروائی۔ آگے کیا فردر کاروائی، آج کی تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں، بچے نے سب سے پہلے انیشیٹو کیوں لیا، کیا معاملہ تھا، کیا اس کے ذہن میں آیا، اس کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا، اور آج کی تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا، آپ کا پورا نام؟ احمد عبدالرحمان۔ احمد عبدالرحمان، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کون سی ایسی ناگوار گزری آپ کے اوپر؟ ماشاءاللہ آپ مذہبی جو ہے معاملات ہیں، مذہبی آپ کے چہرے کے اوپر سنت رسول بھی ہے، مذہب سے لگاؤ بہت زیادہ ہے آپ کا، پیار برا گرانا ہے، محبت، اسلام۔ ایک مسلمان کے لیے یہ سب کچھ اسلام ہی ہوتا ہے، مذہب ہے، ہم اللہ کے اس کے رسول کے دیے ہوئے دین کے الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ کون سی ایسی بات آپ کو ناگزیر گزری تھی جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں خیال آیا؟ یوٹیوبرز نے بہت سارا ویلگرز اس کے انٹرویوز کیے، بہت سارا کیا، وہ آپ کو ایسی کون سی بات، کون سی ویڈیو پہ آپ کو غصہ آیا جس کے بعد آپ نے یہ سارا ایکشن لیا؟ سر، آپ سب سے پہلے تو دیکھیں، ایک عورت جو سر عام ختم نبوت کی منکر ہو اور اس کا علل اعلان جو ہے وہ واویلا مچا رہی ہو، اور کہے کہ فرشتہ آتا ہے مجھے سجدہ کرتا ہے، فرشتہ آتا ہے مجھے دم دے کے جاتا ہے، میں جو ہے میری شادی جن کے ساتھ ہوئی ہے اور میں دن میں جو ہے وہ 5 بچے پیدا کرتی ہوں، اس کے علاوہ نماز کی بے حرمتی، اور مزید اس کی آپ دیکھ لیں، ایک میرے پاس کلپ تھا، اس کے اندر تو وہ کہہ رہی تھی میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے، میں نماز جنازہ کیوں پڑھوں، میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ مزید جو اس کی بےہودہ، یعنی کہ ٹارگیٹ ہی اس کا اسلام تھا، تو پھر کسی نہ کسی کو تو سٹینڈ لینا تھا۔ تو پھر نہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے وہ کسی غیر اسلامی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی تھی؟ سر، مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ کسی غیر اسلامی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی تھی، اور آپ دیکھیں کہ اس نے ہر چیز کا تذکرہ کیا، کسی کے اندر اس نے کوئی ذرا سی بھی غلطی نہیں کی۔ جب بات ہے اسلام کی تو اس نے نہ صرف اسلام کا مذاق بنایا بلکہ اس کی بے حرمتی بھی کی، کہ مکمل طور پہ اس نے جو ہے نا اسلام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی، اور ہر طرح سے اس نے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی۔ محمد عبدالرحمان، ہم SHO داتا دربار کے پاس گئے، انہوں نے کہا اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی میڈیکل رپورٹ کے اندر تو وہ بالکل فٹ قرار ہے، اب وہ SHO جانے کہ وہ کیسے پاگل ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اب تک آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ سارے معاملات کو، کیس کو لے کر چل رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، ہمیں یہ چیزیں بالکل بھی ضعیب نہیں دیتی
ایک مذہب کا بڑا خاص معاملہ ہے, بہت ہی خاص پہلو ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسکلی سٹارٹنگ میں ہوا تھا تھریٹس وغیرہ اور جو معاملات میرے ساتھ چلے تھے, بٹ اس کے بعد میں وقتاً فوقتاً جو ہماری وکلا کی ٹیم ہے باقاعدہ طور پر ان کو ساری یہ انفارمیشن دیتا رہا. اب تو الحمدللہ ریگولائز ہو گیا سارا کام. آپ کو کوئی اب پریشانی نہیں اس ٹائم؟ الحمدللہ اس وقت کوئی پریشانی. تو سٹارٹنگ میں کیا مشکلات اٹھانی پڑی؟ کسی نے تھریٹ کیا, کسی نے مارا پیٹا, سنا آپ کو کوئی گھر سے بھی اٹھا کر لے گئے تھے لوگ, وہ کون لوگ تھے؟ گھر سے تو نہیں اٹھا کر لے گئے تھے, وہ ایک انسیڈنٹ تھا اور بعد از ہم نے اس کی بھی تحقیق کی تھی. وہ جو تھا نا وہ ایک انسیڈنٹ گزرا تھا اور اس کو جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ سیکنڈ روپ دینے کی کوشش کی گئی تھی. اچھا, اب موجودہ لیٹسٹ اسٹیٹ پہ چلتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں. رابعہ پیرنی نے جو لگایا ہوا تھا کہ مجھے بیل مل جائے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیل تو ہم نے خارج کروا دی الحمدللہ. ہماری وکلا کی ٹیم جتنی انہوں نے محنت کی, اور میں تو یقین کریں میں جاب پہ تھا اور وکلا سارے جو ہیں وہ گئے ہیں اور جا کے انہوں نے اس کے تمام معاملات دیکھے ہیں اور اس کی بیل خارج کروائی ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی اسلام کے لیے چلتے رہیں. جو خدام ختم نبوت لائرز فورم پاکستان ہے, یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں یا انہوں نے پہلی دفعہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح کے نا کافی ان کے ہیں میٹرز نا, جس کے اندر اسلام مخالف جو پروپیگنڈاز ہوتے ہیں نا اس کے اوپر جو ہے انیشیٹو لیتے ہیں اور اسی پہ کھڑے رہتے ہیں. اور یہ جو ہے یقین کریں میں خود کافی زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہوں. میرے ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں نے, مختلف لوگوں نے جو ہے نا رابطے کیے تھے, بٹ جب بات کیس سٹارٹ کی ہوئی اور جتنے دعوے تھے سب کے بند ہو گئے تھے, اور اس وقت ان سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے فری آف کاسٹ میرا کیس جو ہے وہ لے کر آگے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. فرسٹ ٹائم آپ کو کسی تنظیم نے کہا تھا یا اپنے دل میں خیال آیا کہ یار ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی؟ بیسکلی سٹارٹ تو میں نے اپلیکیشن خود ہی دی تھی, اس کے بعد سے جو ہے میرا مختلف تنظیموں سے رابطہ ہوتا گیا. دین اس کے اندر جو ہے صاف ظاہر ہے پھر ہر بندے نے اس ٹائم گرم گرم کھیر جو ہے نا وہ ہر ایک کو پسند آتی ہے, اور جب یہ کیس سٹارٹ ہوا تو اس وقت میں نے جن سے بھی رابطہ کیا انہوں نے اللہ حافظ وہی سسٹم. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 295C ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے پاکستان کی قانون کے مطابق؟ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے, 295C نہیں ہے 295A ہے, اور ہم ابھی جو ہے نا اس کا استخاصہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ 295C میں ہم کنورٹ کریں گے. اور کیونکہ اس نے باقاعدہ طور پر کہا ہے میں نور ہوں, مجھے فرشتہ آتا ہے اور آ کر مجھے دم دے کے جاتا ہے, مجھے نبوت مل گئی, جو اسلام کا سراسر مذاق ہے, اور اس پر باقاعدہ 295C ہے. لا نبی آبادی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد نہ قیامت تک کسی نبی نے آنا ہے, پہلے کہہ دیا تھا 1400 سال پہلے میرے آقا کریم نے. بالکل, اس چیز کے اوپر ہم ایک حرف بھی جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرتے. اور سیکنڈ وہ بیل لے کے جا بھی رہی ہے تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ اس کا کیس کیا ہے, وہ اس کو یہاں تک پہنچایا کس نے کہ وہ بیل کی طرف آ رہی ہے, حتیٰ مطلب اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو پیسے لگا رہی ہیں اور رابعہ پیرنی کی آزادی کی خواہش مند ہیں تاکہ وہ دوبارہ بھی, اگر اس کو ظاہری سی بات ہے سزا نہیں ملے گی تو وہ دوبارہ بھی جرات کرے گی. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کون سی طاقتیں جو اس کو بچانا چاہتی ہیں؟ بیسکلی مجھے جہاں تک ہمارے وکلا نے تحقیق وغیرہ کیا اس کے پیچھے NGOs ہیں, اور باقاعدہ مضبوط NGOs ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں نا, یا میرا جسم میری مرضی والی, اس طرح کی NGOs ہیں. اور سیکنڈلی وہ کچھ اس کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ کے اندر وہ کوئی ہیروئن, چرس اور نشہ آور جو اشیاء کی خرید و فروخت کا بھی معاملہ ہے اس کا, تو اس وہاں سے بھی اس کو کچھ پاور جو ہے نا وہ ملی ہوئی ہے, تو وہ کافی یعنی کہ بیک وارڈ پہ مضبوط ہو رہا ہے. ناظرین, محمد عبد الرحمان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو رابعہ جعلی پیرنی داتا دربار کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی جگہ سمگلنگ کرنے میں بھی ملوث ہے. آپ میرا اشارہ تو سمجھ گئے ہوں گے, یعنی کہ ہیروئن اور دیگر جو نشہ آور ایڈکشن ہے اس میں بھی ملوث کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہوگی, جس کی وجہ سے اس کو سپورٹس کافی زیادہ مل رہی ہیں. اب آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو 295C ہے یا A ہے, اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ ذرا کائنڈلی یہ بھی ہمارے ویورز کو بتائیں. اصل میں نا 295A جو ہے نا وہ من مرضی کی FIR ہے,
اور میں نے چونکہ جو میں ایف آئی آر لے گیا وہ میں نے وکلا کو بھی بتایا دکھایا کہ جی یہ میرا مقدمہ تھا اور میں یہ بات لے کر گیا، اور اس کو جو ہے وہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کسی کو ریلیف دینا ہو نا تو وہ ایف آئی آر کے اندر جو ہے نا وہ ترمیم کافی حد تک کی گئی ہے. جو میری اپلیکیشن تھی اس پہ باقاعدہ 295C ہی بنتی تھی، اور بعد از جو ہے 295A کی طرف جو اس کو کر کے اور سبمٹ کر دیا گیا. اب ہم انشاءاللہ 295A جو ہے نا وہ ہے بیسکلی اسلام کی جو بنیادی عقائد ہے نا اس کے اوپر جب کوئی بندہ اس کی تذلیل کرتا ہے دین اس کی 10 سال کی سزا ہوتی ہے، جبکہ 295C کے اندر انبیاء کرام کی توہین آمیز جو باتیں کرتا ہے اس کے بدلے میں سزائے موت ہوتی ہے. 295C کی سزائے موت ہی ہے صرف، اور اس نے جو حرکت کی ہے تو اس کی سزائے موت ہے، اور نہ کہ 10 سال قید کے بعد آزادی. ظاہر اسلام میں تو یہ ہے کہ سر جو ہے وہ قلم کر دینا چاہیے، اس کے مطابق تعزیرات پاکستان کے مطابق ظاہری سی بات اس کی سزائے موت ہی بنتی ہے. اچھا مجھے صرف اتنا بہت اہم اور آخری سوال میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو رابعہ نے گندی بکواس کی اسلام کے خلاف بولی، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا، یا کون لوگ جو ویورز ہیں دیکھنے والے، کس کا بڑا ہاتھ ہے؟ ویورز دیکھنے والے آپ صاحب سی آپ جو دکھائیں گے نا ویورز وہی دیکھیں گے. آپ دیکھیں ہر طرح کا جس طرح کا بھی یوٹیوب چینل ہے نا وہ اس ٹائم ایکس کے اوپر کام کر رہا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑنا ہے اور ویورز کو دکھانا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک جو سیکوینس ہے نا اس کو بالکل ڈسٹرب کر دیا گیا ہے. رہی بات یوٹیوبرز کی، تو یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں میں تو یہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ انہوں نے جس طرح کی بغیرتی کی، اور یوٹیوبرز انہیں کہنا اور سمجھ سے بالا تر ہے، انہوں نے اتنی بڑی بغیرتی کی کہ ان کے ہاتھ سے ایڈٹ ہوئی وہ ویڈیو، ایڈٹ ہو کے وہ پبلش ہوئی، پبلش ہونے کے بعد بھی انہوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا. انہوں نے دیکھا جی $4 آ رہے ہیں، حد میں خود ایک یوٹیوبر بھی ہوں، میں نے ورک کیا ہوا، مجھے پتا ہے 1 لاکھ ویوز کے اوپر ایک روڈ شو کے اوپر آپ کو کتنی پرائس ملتی ہے، آپ کو کتنے ڈالرز، حد $50 کی 10,000 روپے قیمت ہے سر. اس کے عوض انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایمان بیچا اور اس عورت کی گستاخی کو باقاعدہ ہیڈ لائنز کے طور پہ یوز کیا. اگر وہ ویڈیو کے اندر ویسے ہی 1-2 سیکنڈ کی ہوتی نا تو چلے ہم مان لیتے کہ بھائی یہ یوٹیوبرز کی غلطی نہیں ہے. انہوں نے وہ چیز کاٹ کے فرنٹ پہ لا کے کہا ان دس ویڈیو، اور اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ چلائی گئی اور اس ہیڈنگ کے اندر باقاعدہ وہ گستاخی کر لی. وہ تو دیکھیں عبد الرحمان ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا جو تھوڑا سا ٹائٹل بنایا جاتا ہے، مطلب پہلے انکمنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں انٹرو بنایا جاتا ہے. اچھا میں سمپل آپ سے آج ٹاپک کی جانب آؤں، ہٹنا نہیں چاہیے. میں نے چند یوٹیوبرز دیکھے جنہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو نماز پڑھنے کا کہا، کبھی وہ ایک کونے میں نماز پڑھی. اس سے زیادہ بغیرتی کیا ہو سر؟ آپ دیکھیں وہ جو آر پی پروڈکشن آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہماری لسٹ میں ایڈ ہے باقاعدہ، اور ہم یہ جتنے یوٹیوبرز ہیں نا ہم نے باقاعدہ لسٹ کے اندر ایڈ کیا، اور ہم انشاءاللہ ان سب کو کیفر کردار تک لائیں گے. انہیں بتائیں گے کہ بھائی یہ جو آپ ایک ویورز کیپچر کرنے کا طریقہ ہے نا، اور بھی طریقے ہیں ویورز کیپچر کرنے کے. اب مثبت رہ کے بھی زندگی میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. اچھا ایک واردات والا بندہ ہے، وہ لائن لگا دیتا ہے اور کہتا ہے جن نکل آیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، رابعہ کے اندر جن آ چکا ہے. کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ سر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ یہ سارے یوٹیوبرز نے اس کو پروموٹ کیا ہے، جو لوگ یعنی کہ ملوث ہیں ان کو ان کا کیے کی سزا ضرور ملے گی انشاءاللہ. ایک اللہ کا بھی نظام ہے اور ایک دنیا کا بھی نظام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایک سچا مسلمان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ناظرین آپ نے محبت بھری گفتگو سنی محمد عبد الرحمان سے. اس نے اپنی جان کی، زندگی کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی چیز کی اس نے اپنی جان کے اوپر کھیل کے تنہا یہ فیصلہ کیا کہ یہ عورت ٹوٹل سراسر اسلام مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے اور اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے. انیشیٹو لیا، ہم اس کو سلام اور سلوٹ پیش کرتے ہیں. ایز اے مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم برے کو برا اور صحیح کو صحیح کہیں، اور خاص طور کے اوپر کبھی بھی ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ سیگمنٹ میں دوبارہ ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.